لاکھوں انسان دنیا میں ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں، فاقہ کش ہیں۔ کہنے والے ہو وہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور تم نے بھی دیکھا ہوگا کہ کوڑے میں تلاش کرتے ہیں وہ اپنی غذا کا سامان۔ کون ہے وہ آدم و حوا کے بیٹے ہیں، وہ انسان ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ بھوک مرتے ہیں، فاقہ کرتے ہیں۔ سبزی مارکیٹ میں سبزی فروشوں کو چھوڑا ہوا سڑا گلا حصہ وہ شام کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اسے کھاتے ہیں، در در کی ٹھوکر کھاتے ہیں، بھوک مرتے ہیں، اور تم ہزاروں ہزار روپے کی غذا روز برباد کرتے ہو اور پھینکتے ہو۔ یہ کیا ہے دوستو؟ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ ایسے لوگوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ یہ بالکل شیطانی عمل ہے، یاد کر لو۔ تمہارے رسول کا کیا کھانا تھا دوستو؟ تمہارے رسول اس طرح کھاتے تھے کأنما یأکل العبد، جیسے کوئی غلام کھاتا ہے۔ اللہ اکبر! ایسی عاجزی کے ساتھ کھاتے تھے کہ جیسے غلام کھاتا ہو، اس طرح کھانے بیٹھتے تھے حضور۔ بالکل لگتا تھا کوئی عاجز و غلام ہو اور اس کو ایک ایسی چیز مل گئی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھانے پر نگاہ نہیں رکھتی تھی، کھانا بھیجنے والے پر نگاہ تھی۔ جب تک کھانے کو دیکھو گے اور اپنی محنت کو دیکھو، میں نے کمایا ہے اس کھانے کو، میری دولت ہے یہ، میں لٹا دوں۔ لیکن اگر سچائی کی طرف جاؤ تو تم سے بڑے بڑے قابل لوگ سڑک پہ فٹ پاتھ پہ مارے پھر رہے ہیں، ان کو روزی نصیب نہیں ہے، اور تم ان سے بہت کم صلاحیت کے آدمی ہو، لیکن کوئی طاقت ہے جس نے تمہارے کھانے کا یہاں بندوبست کیا ہے۔ یہ سمجھنا کہ میں نے کمایا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ساری کھیتی، یہ ساری کاشتکاری تم کرتے ہو۔ اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم ہو کاشتکار یا میں ہوں کاشتکار؟ پانی میں نے برسایا، زمین میں اگانے کی قوت میں نے دی، زمین کے کلیجے کو چیر کر اس میں سے غلہ اور اناج میں نے نکالا، تمہیں کھانے کے لائق میں نے بنایا، گرم ہوا چلا کر گیہوں کو میں نے پکایا، پھر اس کو تم اس لائق میں نے بنایا کہ وہ تمہاری زبان میں جا سکے، تمہارا دانت اس کو چبا سکے۔ اندر میں نے وہ بھٹی لگائی اور وہ مشین لگائی کہ اسے پیس کر ہضم کرتی ہے، پھر اس کے اچھے حصے کو الگ اور خراب حصے کو الگ میں نے کیا ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ میں نے سب کچھ کیا، تم اس کو اپنی کمائی سمجھتے ہو۔ ارے میاں اپنی مت سمجھو، ایک ایک دانے اور ایک ایک لقمے کو یہ سمجھو کہ مالک نے اگر نہیں دیا ہوتا تو ہم کو نہیں ملا، اس کی عنایت سے ملا ہے، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا بندے عاجز ہوں، اس کا احسان ہے کہ اس نے دیا ہے۔ بس کھانے کا اکرام تم کرو گے، پھر کھانے کی لذت دوبالا ہو جائے گی۔ ورنہ میں دیکھ رہا ہوں تماشا کہ جدید تہذیبی ترقیات نے انسان کو کیا کیا ہے، نعمتوں کی افراط ہے، اور میں دیکھتا ہوں پورے مڈل ایسٹ میں کہ صاحب گارجین پریشان ہے کہ میرا بچہ کھاتا نہیں۔ 100% جتنے گارجین سے ملاقات ہوئی سب کو یہی شکایت ہے کہ بچے کو زبردستی منہ میں ٹھوسنا پڑتا ہے، اس کو بھوک ہی نہیں لگتی ہے۔ ارے میں بھوک کا سوال تھوڑی ہے، نعمت کی افراط نے اس کی نگاہوں کو بھر دیا ہے، نتیجہ کہ وہ کھانا چاہے بھی تو نہیں کھا سکتا ہے۔ کیا ہے، ساری دولت پڑی ہوئی ہے، کھلا نہیں پا سکتے تم اپنے بچے کو۔ کتنے معذور ہو لوگوں، کتنے مجبور۔ آج تم بڑے خوش ہو تہذیبی ترقی نے، لیکن ریفریجریٹر نے تم کو کیا کر دیا کہ تمہاری قسمت سے تازہ کھانا ختم ہو گیا، ہمیشہ باسی کھاؤ گے تم، ہمیشہ باسی کھانا تمہیں ملا کرے گا۔ یہ خلاصہ تو ہے تمہاری اس ترقی کا۔ بس لوگوں خلاصہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے بے جگہ خرچ کر دینا، بے ضرورت، جہاں پر وہ ہیڈ ہی صحیح نہیں ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ اسراف ہے، یہ بے جا خرچ ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ جگہ تو صحیح ہے لیکن جتنا خرچ ہونا چاہیے اس سے زیادہ خرچ کر دیا، یہ تبذیر ہے، فضول خرچی ہے۔ دونوں چیزوں کو منع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا فرمایا؟ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط، خبردار نہ بخالت کنجوسی سے کام لینا، نہ ہاتھ بالکل کھلا چھوڑ دینا کہ جو آ رہا ہے وہ خرچ ہوا چلا جائے۔ آگے کہا گیا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ کیوں؟
کان الشیطان لربہ کفورا۔ اس لیے دوستو شیطان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ ناشکرا ہے، ناقدرہ ہے، اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کر سکتا۔ جو شخص اللہ کی دی ہوئی دولت کو بے جگہ اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، حقیقت میں اس کی مثال اس مہمان جیسی ہے جس کے لیے بہترین بریانی یا متنجن تیار کرایا میزبان نے، دسترخوان پہ لا کے بچھایا، حضرت اس کو کھائیے، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے اس کو اٹھایا، کتوں کے سامنے ڈال دیا، گندے نالے میں ڈال دیا۔ مہمان، اے مہمان، کیا تمہارا میزبان خوش ہوگا اس سے؟ اللہ نے اپنی عنایت سے روزی تمہیں دی اور تم نے اس روزی کو بے ضرورت اور بے جگہ خرچ کر کے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی یا نہیں کی؟ بولو، ناشکری کی یا نہیں کی؟ تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے ضرورت خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا تھا ہی، شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے ہی، ناقدرہ ہے ہی، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ فرمایا گیا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، خبردار کھاؤ پیو، ٹھیک ہے خوب کھاؤ پیو، لیکن بے ضرورت اور ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرنا۔ یہ وہ تعلیم ہے جو خود قرآن کریم نے آپ کو دی۔ اللہ کی کتاب کی بہت سی آیتیں تو آپ سنتے ہیں، لیکن ان آیتوں پر آپ غور نہیں کرتے کہ جس اللہ نے آپ کو نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کی تعلیم دی، اسی اللہ نے آپ کو خرچ میں اعتدال برتنے اور آمد اور خرچ کے درمیان بیلنس رکھنے کی تعلیم بھی اسی اللہ نے دی ہے۔ کبھی بھی بے اعتدالی مت کرنا، بے جا خرچ مت کرنا، یہی تمہارے معاشی استحکام کا راز ہے۔ اچھا، بظاہر تم محسوس کر رہے ہوگے کہ خالص دنیا داری کی بات کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ میں جو ابھی کہہ رہا ہوں خالص دنیا داری کی بات کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ لیکن میرے عزیزو سنو، اس دنیا داری کے پیچھے کتنا بڑا دین ہے، اس پر غور کرو۔ جو آدمی آمد اور خرچ میں توازن رکھے گا، جو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے گا، جتنی اللہ نے روزی دی ہے اس کے اندر رہ کر خرچ کرے گا، اپنے اوپر کچھ تحدید اور لمیٹیشنز عائد کرے گا، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کو بے جگہ اور بے ضرورت خرچ نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی حرام روزی کی طرف نہیں جائے گا۔ اور جو آدمی اپنے اللہ کی دی ہوئی روزی کو بے جگہ خرچ کرے گا، آمد اور خرچ میں توازن نہیں رکھے گا، فضول خرچی کرے گا، بے جگہ خرچ کرے گا، اس کا خرچ بڑھے گا اور آمدنی اس کے خرچ کو نہیں پورا کرے گی۔ اور جب جائز راستوں سے آنے والی آمدنی تمہاری غیر ضروری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لائق کافی نہیں ہوگی تو تم حرام کے راستے کی تلاش میں نکل جاؤ گے۔ وہ جو کہتے ہیں نا ہندوستان میں ہمارے ہاں کہ صاحب اوپر سے مل جاتا ہے، اگر کسی کو کہیے کہ نوکری ہے تو ہاں حضرت نوکری ہے، کتنی تنخواہ ہے؟ تو 1100 روپے ہے، لیکن کچھ اوپر سے بھی آمدنی ہو جاتی ہے۔ یہ اوپر کی آمدنی کیا چیز ہے؟ یہ حرام کے وہ راستے ہیں کہ جب بندے مومن اپنا صحیح راستہ چھوڑ کر اور آمد اور خرچ کا توازن قائم نہیں رکھ کے بے ضرورت اور بے جگہ خرچ کرنا شروع کرتا ہے تو پھر حرام کے راستوں کی تلاش کے علاوہ اس کے لیے کوئی چارہ نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا نے کیا کیا دعا سکھائی ہے۔ دعائیں تو بہت یاد کرتے ہوں گے آپ، لیکن دعاؤں کو کبھی سمجھ کے تو مانگا کیجئے اللہ سے۔ دعا کرنا ہے کہ اللہ خوب روزی دیجئے، مجھے کشادہ روزی دیجئے، میرے اوپر روزی کے دروازے کھول دیجئے۔ مانگیے، مانگنے میں کون روکتا ہے؟ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، کسی دوسرے تھوڑی مانگنا ہے، ہاتھ ان سے ہی پھیلانا ہے، اور انہی کے پاس تو روزی کشادہ کرنے اور روزی تنگ کرنے کی طاقت ہے، کوئی اور نہ روزی تنگ کر سکتا ہے نہ کھول سکتا ہے۔ بس مانگیے مالک سے جتنا مانگنا ہو، لیکن ایک بات اور مانگ لیجیے، اے اللہ رب قنعنی فیما رزقتنی،
اے اللہ جتنا بھر بھی دینا ہو دیجئے، لیکن جو دیجئے اس پر میرے دل کو راضی فرما دیجئے، قناعت نصیب فرما دیجئے، ہوس و حرص سے بچا دیجئے۔ اور آئے، یہ بھی آئے وہ بھی آئے، سمٹتا چلا جائے، ساری دنیا میری جیب میں آتی چلی جائے، اور تو اس کے بعد آپ کو کروڑ روپے بھی آمدنی ماہوار ہو تو ناکافی لگے گی، یعنی دل کا سکون چھن جائے گا۔ دوستو تھوڑی روٹی ملے لیکن اطمینان کے ساتھ کھا کر اللہ کا شکر ادا کر سکو، اے میرے عزیز دوستو، اس میں جو قلب کا سکون ہے، زیادہ سے زیادہ کی تلاش، 24 گھنٹہ اور آئے یہ کھوج، لیکن جو کچھ ملے اس پر راضی نہیں رہنا، دل کو ہمیشہ بے سکون رکھتا ہے، بے چین رکھتا ہے، بے اطمینان رکھتا ہے۔ اسی لیے کیا دعا کرا دی گئی؟ قنعنی فیما رزقتنی، اے اللہ مجھے قانع بنا دے